الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کر سن رہی باپردہ مائیں اور بہنیں، الحمدللہ سورہ فاتحہ پر گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، ایسا یاد پڑتا ہے کہ ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سے پچھلی مجلس میں فارغ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ کی جو سب سے پہلی آیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ جو پہلی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میرے بزرگوں، دنیا میں تعریف چیزوں کی بھی ہوتی ہے، لوگوں کی بھی ہوتی ہے۔ آدمی کسی اچھے منظر کو دیکھتا ہے، کوئی اچھا درشیہ اس کی نگاہ کے سامنے آتا ہے، یا کسی برانڈڈ کمپنی کی کوئی بہترین پروڈکٹ اس کی نگاہ سے گزرتی ہے، آدمی کسی ذائقہ دار پھل کو کھاتا ہے تو بے تکلف اس چیز کو دیکھ کر یا اس پھل کو کھا کر اس کی تعریف کے الفاظ اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو مضمون یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کے اندر ہمیں کوئی خوبی نظر آتی ہے، کوئی کمال نظر آتا ہے، جو کمال ہمارے دل کو اس کی طرف لبھاتا ہے اور ہماری زبان سے اس کی تعریف کے دو بول نکلواتا ہے، تو دنیا میں اگر چیزوں کی جو تعریف ہو رہی ہے وہ بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ چیزیں اپنے استتو میں، اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محتاج ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اس پر کام نہ کر رہا ہوتا، اس کی قدرت اس پر عمل نہ کر رہی ہوتی، تو ان چیزوں کے اندر یہ حسن، یہ خوبصورتی، یا کسی پھل کے اندر وہ ذائقہ اور کسی منظر کے اندر پسندیدگی کا جو عنصر ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اس کا فیصلہ اس کے بارے میں جاری نہ ہوتا۔
تو چیزوں میں جو ہمیں حسن نظر آتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا حسن ہے. کسی چیز میں کوئی کمال نظر آتا ہے، کمال اس چیز کا نہیں ہوتا، کمال اس کے بنانے والے کا ہوتا ہے. اس لیے چیز کی تعریف کرنے والا در حقیقت انڈائریکٹ اس کے بنانے والے کی تعریف کرتا ہے. لہذا پوری دنیا میں خدا کے علاوہ اور کسی چیز کی تعریف بھی اگر ہو رہی ہے تو وہ در حقیقت تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتی ہے جس نے اس چیز کو وجود بخشا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ الحمدللہ دنیا میں تعریف کے جتنے بول بولے جا رہے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جا رہے ہیں، وہ تو ہے ہی اللہ کی تعریف، یا چاہے وہ چیزوں کے لیے بولے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بول اگر کسی ہستی کو زیبا ہے، کسی ہستی کو وہ سوٹ کرتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہے. اگر اس کائنات سے اللہ تعالیٰ اس رنگینی کو ختم کر دے، پھلوں سے ذائقے کو چھین لے، منظر سے خوبصورتی کو ختم کر دیں، انسان کو اس کے کمال سے محروم کر دیں، تو اس صورت میں آدمی گوشت پوست اور ہڈی کا ڈھانچہ بن کے رہ جائے گا، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوگا. چیزیں بے کیف ہو کے رہ جائیں گی. اور اگر پھلوں سے اللہ تعالیٰ ذائقے کو ختم کر دے، آدمی نے پتھر منہ میں رکھ لیا یا پھل منہ میں رکھ لیا، کوئی تمیز اور فرق نہیں رہ جائے گا. تو در حقیقت ان تمام چیزوں کے پیچھے ان کی تعریف کے حوالے سے کسی ہستی کی تعریف اگر ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے. تو اب یہ ٹکڑا تو بہت چھوٹا ہے الحمدللہ، لیکن اس الحمدللہ نے انسان کو اس کائنات میں جتنی بھی ویرائٹیز ہیں، اس کائنات میں جتنی رنگینیاں ہیں، اس کائنات میں جتنی وودھتائیں ہیں، ان تمام وودھتاؤں کو ایک ہی مرکز کے ساتھ وابستہ کرنے اور ایک ہی سینٹرل کی طرف اس کو سینٹرلائز کرنے کی طرف متوجہ کر دیا کہ آدمی دنیا کے جس کونے میں بھی رہتا ہو، جس چیز کا مشاہدہ کرتا ہو، جس چیز میں اسے کوئی خوبی اور کمال نظر آتا ہو، ان ساری خوبیوں کا سرچشمہ، اس کا سورس اگر کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ یونیٹی ان ڈائیورسٹی ہے، وودھتا کے اندر ایک ایکتا اس الحمدللہ نے پیدا کر دی. اور اس کے نتیجے میں جو پیغام کنوے کیا جاتا ہے، وہ پیغام میرے بزرگوں یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو دنیا میں کسی انسان کو اب اس بات کا ادھیکار نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات میں پائے جانے والے کسی کمال کے بل بوتے پر اپنی تعریف کروائے، وہ اپنے آپ کو کسی کمال کی بنیاد پر تعریف کا مستحق اور ادھیکاری سمجھے. یہ کسی انسان کو جچتا نہیں ہے، کیونکہ تعریف اگر کسی ہستی کو جچتی ہے تو اسے جچتی ہے جس کا حقیقت میں یہ کمال ہے، اور وہ ہستی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ ایسا کنسیپٹ ہے کہ آدمی 1000 خوبیوں کا مالک بن جائے، اس کے پاس نعمتوں کی ریل پیل ہو جائے، وہ کسی عہدہ اور منصب پر پہنچ جائے، وہ کسی بڑے سے بڑے مقام و مرتبے کو حاصل کر لے، لیکن اس کے باوجود یہ الحمدللہ کا یہ ٹکڑا جو سورہ فاتحہ میں ہر بندہ اور ہر بندی دہراتے رہتے ہیں، یہ ٹکڑا اسے اپنے آپے میں رکھتا ہے، اسے حد کے اندر رکھتا ہے، اس کو ایک لیمیٹیشن فراہم کرتا ہے کہ میں اپنی ذات کے اندر کچھ نہیں ہوں، میری ذات میں کمال اگر آیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی مال کو اپنی جاگیر سمجھ لیتا ہے،
کوئی زمین و جائیداد پر اپنا حق جتاتا ہے، کوئی اپنے کسی ہنر کی وجہ سے دوسروں کو اپنے آپ پر فوقیت کے ساتھ پیش کرتا ہے، کوئی کسی مقام و منصب کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک سپیریئر اتھارٹی سمجھتا ہے، تو ایسے موقع پر آدمی اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے اور جو کمال بھی اس سے تعلق رکھتا ہے اس کمال کے نشے میں مدہوش ہو کر آدمی نہ کرنے کے کاموں کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ نے ایسے ہر شخص کے لیے ایک اصلاح کا راستہ فراہم کر دیا کہ اپنے اندر پائی جانے والی کسی خوبی کو اپنی ذاتی جاگیر نہ سمجھنا، بلکہ یہ تو وہ بھیک ہے جو ہم نے تمہارے کٹورے میں تمہارے دامن میں ڈال دی ہے، تمہاری اس خوبی کے حوالے سے، تمہارے اس مقام و منصب کے بارے میں، یا تمہارے پاس موجود اس نعمت کے باب میں تم پل پل ہمارے محتاج ہو، تم ہمارے در کے بھکاری ہو، تم ہمارے آستانے پر مانگنے والے ہو، کیونکہ کمال اگر کسی ہستی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی الحمدللہ سے جو دوسرا پیغام ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو تعریف کا ادھیکاری اور مستحق نہ سمجھے تو اب کسی کے اندر کوئی کمال پایا جاتا ہے، اس کے باوجود دوسرا اس کے کمال کا اعتراف نہیں کرتا، اسے سویکار نہیں کرتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، تو دوسروں کا اپریشیٹ نہ کرنا آدمی کے دل کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ جو تعریف کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی زیادہ محبت پیدا نہیں کرتا، اور جو تعریف نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی نفرت پیدا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں تو اس لائق ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی میری تعریف کر رہا ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، اور کوئی میری تعریف نہیں کر رہا ہے تو مجھ میں کون سا اپنا ذاتی کمال تھا جس کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو تعریف کا ادھیکاری سمجھتا ہوں۔ یہی وہ گر تھا جو ہمارے بزرگوں نے اندر تک پیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ہم ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے کمالات سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی کی طرف سے کوئی ایسا سلوک اور رویہ سامنے آتا تھا جس میں انہیں اپنی انسلٹ محسوس ہوتی تھی تو وہ اس کو کبھی مائنڈ نہیں کرتے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر خطاب کر رہے ہیں، جمعہ کا دن، اور دہلی کی جامع مسجد آدمیوں سے کھچاکچ بھری ہوئی، تل دھرنے کی جگہ نہیں، وہاں حضرت خطاب کر رہے ہیں، اور سید ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سلسلے نسب ملتا ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں اسی مسجد میں اور شاہ صاحب کو کہتے ہیں کہ او حرامی، او کافر، او جلاہے۔ پوری مسجد کے اندر سناٹا چھا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی کچا آدمی ہوتا تو پوری مسجد میں تو مریدین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کے ماننے والے بیٹھے ہوئے تھے، اگر ایک اشارہ کر دیتا تو اس کی وہاں ٹکا بوٹی کی جا سکتی تھی، لیکن حضرت نے بڑے اطمینان سے کہا کہ بھائی آپ نے میرے بارے میں 3 باتیں کہی ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ میں کافر ہوں، تو دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اگر میں کافر تھا تو اب تو آپ کے سامنے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آپ نے مجھے جلاہا کہا، جلاہا ادھر اس علاقے کے اندر ایک خاص برادری ہوتی ہے جو نیچلی برادری سمجھی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں SC ST ہوتی ہے، شیڈیول کاسٹ، تو اس کو یعنی خاندان اور نسب کے بارے میں ان کو تانا دیا کہ آپ تو اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ حضرت تو سید تھے اور ان کا سید ہونا دنیا جانتی تھی۔ تو یہ بھی نہیں کہا
کہ میرا سلسلے نسب تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، میں نواسہ رسول نہیں کہا کہ بھائی تم نے دوسری بات میرے بارے میں یہ کہی کہ میں جلہا ہوں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی بڑے خاندان سے ہونا، چھوٹے خاندان سے ہونا، یہ فضیلت کا معیار نہیں، یہ کسوٹی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو سب سے بزرگ تر وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے میرے بارے میں یہ کہی کہ میں حرامی ہوں، یعنی کہ میں ناجائز اولاد ہوں۔ ظاہر ہے بہت سخت بات ہے، اور ایک آدمی کو اس وقت کہی جا رہی ہے جبکہ وہ ہزاروں کے مجمع کو ایڈریس کر رہا ہے، اس وقت کہی جا رہی ہے، مسجد میں کہی جا رہی ہے، اس کے چاہنے والوں، اس کے مریدین اور اس سے اصلاح کا تعلق رکھنے والوں کے بیچ میں کہی جاتی ہے۔ کیا کچھ آدمی کے دل پر گزری ہوگی؟ لیکن کہنے لگے کہ دیکھیے الحمدللہ میں کوئی حرام کی اولاد نہیں ہوں، ہمارے والدین کے باقاعدہ نکاح ہوئے تھے، تو جن قاضی صاحب نے نکاح پڑھائے تھے وہ قاضی صاحب بھی ابھی زندہ ہیں، اور نکاح کے اندر جو گواہ شریک تھے وہ گواہ بھی ابھی زندہ ہیں، تو آپ چاہیں تو ان گواہوں کے پاس جا کر تحقیق کر سکتے ہیں، ہمارے والدین کے باقاعدہ نکاح ہوئے تھے جس کے نتیجے میں ہمیں وجود میں آیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ آدمی پانی ہو کے رہ گیا۔ تو اب یہ کیفیت پیدا ہو جانا کیا بچوں کا کھیل ہے؟ یہ کوئی ایک دن میں پیدا ہو جاتی ہے؟ آدمی کتنے مجاہدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا کتنا استحضار کرتا ہے، ہر نعمت کو اس کی طرف منسوب کرنے یعنی اس کی طرف نسبت کرنے کا مسلسل اہتمام کرتا رہتا ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام تک آدمی کو پہنچاتے ہیں کہ تالاب تو ہو جاتے ہیں بارش میں کم ظرف، باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا۔ جھیل جاتا ہے آدمی، کچھ نہیں کہتا، فراموش کر جاتا ہے، دل پر کوئی اثر نہیں لیتا۔ تو یہ شان الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی رہی ہے، اور یہ تو حضرت شاہ صاحب کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، ایسی ایک پوری چینل ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، جنہیں فکر دیوبند کا ترجمان کہا جاتا ہے، تو اس زمانے میں مولانا احمد رضا بریلوی ان کے ساتھ وہ خط کے ذریعے سے، فتووں کے ذریعے سے ایک ڈیبیٹ ان کی چلتی رہتی تھی۔ ان کے کچھ وچار ایسے تھے جن سے حضرت کو اختلاف تھا، ان کو حضرت سے اختلاف تھا، تو مولانا احمد رضا صاحب کے خط آتے تھے، یعنی حضرت یہاں سے کوئی فتویٰ دیتے تھے ان کے خلاف، تو وہاں سے پھر خط آتا تھا۔ تو مولانا حضرت تو نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں، تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا کے شیخ بھی اور استاد بھی، تو وہ حضرت کی خدمت میں رہتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی خلیل احمد کیا لکھا ہے پڑھو خط میں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ مولانا احمد صاحب بریلوی، جو بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کی زبان بہت سخت تھی، تو کہتے تھے کہ حضرت میں اس کو کیسے پڑھوں، اس میں تو گالیاں لکھی ہوئی آپ کے لیے، میری ہمت نہیں ہے پڑھنے کی۔ تو حضرت یہ کہتے تھے کہ بھائی پھر بھی پڑھو، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں مولانا احمد صاحب نے کوئی ایسی بات لکھی ہو، کوئی ایسی دلیل پیش کی ہو شریعت کی روشنی میں، جس کی وجہ سے وہ حق پر ہوں اور میں غلط ہوں، تو میری غلطی میرے سامنے کھل جائے گی، اور مجھے اپنی غلطی سے رجوع کرنے کا، یعنی اپنے پاپ سے پرایشچت کا مجھے موقع مل جائے گا۔ تو بھلے انہوں نے میرے لیے گالیاں لکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خط پڑھو۔ تو حقیقت یہ ہے میرے بزرگوں کہ یہ سب ایسے منجھے ہوئے لوگ تھے، یہ ایسی پختہ فکر رکھنے والے لوگ تھے، سب ڈھلے ڈھلائے لوگ تھے، جن کو کسی بھی امیڈیٹ پیش آنے والی کوئی بھی سچویشن ان کو اپنے آپے سے باہر نہیں کر سکتی تھی، ان کے دل کے اندر کوئی جذبہ انتقام پیدا نہیں کرتی تھی، کسی طرح کی کوئی نیگیٹو بھاونا کسی کی بھی
طرف سے آنے والے حالات کے مقابلے میں ان کے دل میں جنم نہیں لیتی تھی. یہ ایسے لوگ تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بزرگ جا رہے تھے تو کسی نے ان کے اوپر خاک ڈالی تو کہنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ پہ خاک ڈالی گئی ہے، ورنہ میں تو اتنا گرا پڑا انسان ہوں کہ مجھ پر تو آگ برسائی جاتی. تو ظاہر ہے کہ جب آدمی بڑوں کی صحبت میں رہتا ہے، ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وابستہ رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کیفیت سے نوازتے ہیں کہ پھر وہ سارے کے سارے کمالات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف یوں کر دیتا ہے کہ اس کے کمال کو کوئی سویکار نہ کرے یا اس کی کوئی برائی بھی کر لے، آدمی اپنے دل پر کوئی اس کا اثر محسوس نہیں کرتا، نہ کبھی کسی کے بدلے کی بھاونا اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اس لیے بعض اللہ والوں کے بارے میں ہے کہ وہ بلکہ حضرت گنگوہی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے حاجی صاحب سے اپنے دل کی یہ کیفیت بیان کی تھی کہ حضرت اگر دو آدمی میرے سامنے ہوں، ایک شخص میری تعریف کرے اور دوسرا شخص میری برائی کرے، تو تعریف کرنے والے کی محبت میرے دل میں بڑھے گی نہیں، اور برائی کرنے والے کے دل میں بارے میں میرے دل کے اندر کوئی کدورت، کوئی میل کچل پیدا نہیں ہوگا. اس کا جو مقام پہلے سے میرے دل میں ہے وہ گھٹے گا نہیں. تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ الحمدللہ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کمال اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، ریفر فوراً اس کی طرف کر دیتا ہے. اور یہی بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کسی کام پر اپریشیشن نہ بھی ہو، پھر بھی آدمی اپنے مقصد سے، اپنے مشن سے اور اپنی مہم سے کبھی تھک ہار کر بیٹھتا نہیں. کبھی کبھی خاندانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. اب ساس ہے، بہو کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا ہے، لیکن بہو کی زبان سے کبھی اپنی ساس کے لیے تعریف کے کلمات نہیں نکلتے، تو ساس کا دل کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے سلوک تبدیل ہو جاتا ہے. یا کبھی اس کا الٹا ہو گیا کہ بہو ہے وہ گھر کے سارے کام اٹھاتی ہے، جھیلتی ہے، محنت مشقت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دیکھتی ہے کہ ہماری ساس اپنی بیٹیوں کی جیسی تعریف کرتی ہے، ان کی زبان پر ہمارے وکھان کا کوئی ایک سینٹنس بھی نہیں آتا. اس کی وجہ سے کبھی اس کا دل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. کوئی شکوہ کبھی زبان پر آ جاتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کا اظہار ہو جاتا ہے. لیکن میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ الحمدللہ، یہ جس کے دل کے اندر گہرائی کے ساتھ اترا ہوا ہو، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا کوئی خاتون ہو، تو یہ الحمدللہ اس کو اتنی قوت پرووائڈ کر دیتا ہے، اس کو اتنی انرجی فراہم کر دیتا ہے کہ پوری زندگی بھی اگر ساس کی طرف سے، خسر صاحب کی طرف سے تعریف کا ایک سینٹنس بھی نہ آئے، یہ خاتون اتنی شریف النفس ہوتی ہے، ایسی خاندانیت اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے کبھی بھاگتی نہیں. اسے کسی سے کوئی توقع نہیں ہوتی. وہ جانتی ہے کہ مجھے جو کچھ لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. مخلوق دے بھی کیا سکتی ہے؟ ان کی زبانوں کے دو بول میرے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ میں نے کبھی اپنے آپ کو قابل کمال نہیں سمجھا. یہی بات حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے ماحول میں لے جا کے فرماتے تھے. یہ تو کام کرنے والے ساتھیوں کو فرماتے تھے کہ بھائی یہ جتنے بھی دعوت کا کام کرنے والے ہوں تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے درمیان اتحاد و اتفاق اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان میں کا ہر ساتھی یہ نہ سوچنے لگے کہ مجھے جو کچھ لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. یعنی پیش کی جانے والی کسی بڑی سے بڑی قربانی کی بھی کوئی قدر نہ کرے، کوئی اس کو خاطر میں نہ لائے، کہیں اس کا چرچا نہ ہو، تو اس کی وجہ سے آدمی اپنے مشن سے کبھی غافل نہیں ہوتا. یہی شان انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ہوتی تھی کہ ان کی نگاہیں چونکہ کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی تھی، وہ کمال کو اللہ کی طرف ریفر کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کی قوم کی طرف سے انہیں بڑی بڑی مصیبتیں پہنچتی تھی، پھر بھی ان کا دل چھوٹا نہیں ہوتا تھا.
یہ چیزیں ان کو اپنے مشن سے غافل نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ زندگی کی آخری سانس بھی اپنے مشن کے لیے وقف کر دینے والے لوگ ہوتے تھے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ الحمدللہ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اس نے توحید کے مضمون کو ہمارے سامنے کھول دیا کہ اگر دنیا میں وکھان کے لائق کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے۔ اب اس کا جو دوسرا جز ہے رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اب یہ بڑا دلچسپ جملہ تو نہیں ہے، لیکن اس سینٹنس کا ایک حصہ ہے۔ الحمدللہ ایک دعویٰ ہے اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر رب العالمین کے ذریعے سے بیان کی ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ رب کس کو کہا جاتا ہے؟ چونکہ یہ درس قرآن کی مجلس ہے تو رب ایسی ہستی کو کہتے ہیں کہ مخلوق کو اپنے استتو کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی تربیت کے لیے جس مرحلے اور جس سٹیج پر جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز پرووائڈ کرنے والی ہستی کو رب کہا جاتا ہے۔ ایک دانہ کسان زمین میں ڈالاتا ہے، اس کے بعد اب اس دانے کو باہر نکلنے سے لے کر اس پر پھل لگنے تک، یا درخت کا بیج ہے تو پھل لگنے تک، اور اگر اناج کا دانہ ہے تو اس پر دھان لگنے تک، اسے جس مرحلے میں جس چیز کی ضرورت ہے، اسے جتنی گرمی چاہیے، اسے جتنا پانی چاہیے، اسے جو سوٹیبل ایٹماسفیئر چاہیے، وہ ساری کی ساری چیزیں وقت پر فراہم کرتے رہنے والی ہستی کو رب کہا جاتا ہے۔ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں اس کی غذا کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے جس کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ اس نالی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے وہ رگ کٹ جاتی ہے تو وہی اللہ اپنی قدرت کاملہ سے جو کہ رب ہے اس کی ماں کے جسم سے اس کی غذا کا سامان کرتا ہے۔ جب وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو اس کے باپ کے قدموں میں اتنی طاقت ڈال دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے دن بھر دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور اس کی محبت باپ کے دل میں ایسی ڈال دی جاتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے، اپنی بیٹی کی وجہ سے نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ ٹھنڈ دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، راتوں کی بیداریوں کو برداشت کرتا ہے، شام تک اس کی ہڈیوں کا چورا ہو جاتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے بچے کے لیے یہ سب کون کروا رہا ہے؟ وہ ہستی کروا رہی ہے جو اپنے آپ کو رب کہتی ہے کہ میں سب کی پرورش کرنے والا ہوں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ میرے بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، یہاں ہمارے سب اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو زیادہ سمجھیں گے کہ وہ آسٹریلیا کا جو نیشنل اینیمل ہے کانگارو، تو جو مادہ کانگارو ہوتی ہے وہ چار الگ الگ 4 مہینوں کے فاصلے سے 3 بچے دیتی ہے۔ پہلے ڈیلیوری ہوتی ہے، ایک بچہ آتا ہے، پھر 4 مہینے کے بعد دوسرا بچہ آتا ہے، پھر 4 مہینے کے بعد تیسرا آتا ہے۔ اب اس کنگارو جو ہے اس کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھن رکھ دیے ہیں، جس کو ہم گجراتی میں آنچڑ کہتے ہیں، 3 تھن رکھ دیے ہیں۔ اب اس کا جو سب سے بڑا بچہ ہے جس کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی تھی اس کو زیادہ فیٹ والا دودھ چاہیے، اور جو بچہ دوسرے نمبر پر پیدا ہوا ہے اس کو میڈیم فیٹ کا دودھ چاہیے، اور جو بچہ بالکل تازہ پیدا ہوا ہے اسے بغیر فیٹ کا دودھ چاہیے۔ تو اب اس کے جسم میں وہ غذا تو ایک ہی کھاتا ہے، لیکن اس کے جسم کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس کے 3 تھنوں میں سے تینوں کوالٹی کا دودھ نکلتا ہے، ایک سے زیادہ فیٹ والا نکلتا ہے، دوسرے سے میڈیم فیٹ کا دودھ نکلتا ہے، اور تیسرے سے بغیر فیٹ کا دودھ نکلتا ہے، اور ان تینوں بچوں کی غذا کا سامان ہوتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے
جو سورہ فاتحہ میں کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں رب العالمین ہوں، میں سب کی تربیت کر رہا ہوں، میں سب کی پرورش کر رہا ہوں، میں سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ تو اب جب سب کی تربیت وہی کر رہا ہے، سب کی ضرورتیں اسی خزانے سے آ رہی ہیں، تو پھر اب پوجا ارچنا کس کی جائے؟ آدمی کس کے گن گائے، کس کے سامنے اپنا سر جھکائے اور کس کی حمد کے بول اپنی زبان پر لائے؟ اس لیے کہا کہ الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں اسی اللہ کو زیب دیتی ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ تو الحمدللہ ایک دعویٰ ہے اور رب العالمین اس دعوے کے اوپر دلیل ہے۔ اور عالم بھی نہیں کہا، رب العالمین جتنے عالم ہیں ان تمام کے تمام عالموں کی تربیت میں کرتا ہوں۔ حیوانوں کا ایک عالم ہے، اس کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ اس شان کے مطابق پوری کرتے ہیں۔ کتنی مچھلیاں ہیں جنہیں منو ٹنوں خوراک روزانہ کے حساب سے چاہیے، ان کی ضرورتیں وہاں پوری ہوتی ہے۔ اور کسی پتھر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جسے معمولی سی غذا چاہیے اور اطراف سارا بند ہے، لیکن اس کی ضرورت اس پتھر کے بیچ پوری ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے بارش کا پورا نظام دیکھ لیجئے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چلاتا ہے، تو سمندر کا پانی تو کھارا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پیوریفیکیشن سسٹم بنا دیا ہے، ایک فلٹریشن سسٹم ہے کہ اس کی بھاپ بنتی ہے، وہ اڑتی ہے، وہ بادلوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ بادل ایک ایئر کارگو کی طرح ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے پوری دنیا میں پہنچتے ہیں، اور پھر وہ میٹھے پانی کی شکل میں الگ الگ زمینوں کے اوپر برس جاتے ہیں۔ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ اس سارے کے سارے پانی کو اپنے پاس اس کا خزانہ کر سکے، اسے گرمیوں کے موسم میں بھی پانی کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کو اللہ تعالیٰ برف کی شکل میں پہاڑیوں کے اوپر اتار دیتا ہے۔ گرمیوں میں یہی برف پگھلتی ہے اور اس کی وجہ سے گرمیوں میں ندیوں کا پانی بہتا رہتا ہے، اس سے انسان فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک مربوط ویل سیٹ سسٹم وہ چلا رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں۔ اب قرآن کریم کے ہر ٹکڑے کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے۔ رب العالمین میں کیا پیغام ہے؟ ہم اسی پیغام پر آج کی مجلس ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ میں رب العالمین ہوں، تو اس کے بیچ جو میسج اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے بندو، جب میں رب العالمین ہوں تو تمہیں اپنی تمام ضرورتوں کے بارے میں ساری امیدیں صرف اور صرف میری ہستی سے وابستہ کرنی چاہیے، اور اگر تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے حوالے سے اگر کوئی ایسا سورس تمہارے سامنے آ جائے جس سے ضرورت تو پوری ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس راستے سے ضرورت کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے ناجائز کہہ دیا ہے، تو اب الحمدللہ رب العالمین پر ایمان مجھ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں اس سے ہاتھ اٹھا دوں۔ ہوتا ہے امتحانات آدمی کی زندگی میں آتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روزی حرام راستے سے آ رہی ہے، آدمی یہاں تھکا جاتا ہے، ادھر حرام بہت شارٹ کٹ راستے سے آ رہا ہے، بڑی آسانی سے اس کا لقمہ تر بن رہا ہے، لیکن اب یہاں پر آدمی کے دل کے اندر ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے کہ کیا کروں، ضرورت کو اس آسان راستے سے پورا کر لوں یا پھر اپنے جسم کو اسی تکلیف اور مصیبتوں کے حوالے رکھوں۔ کبھی لالچ آ جاتا ہے، میراث کے مسائل ہوتے ہیں کہ کوئی کھیت بکا ہے، کوئی پراپرٹی فروخت ہوئی ہے، اس میں بہنوں کا شریعت نے حق رکھ دیا ہے۔ اب ایسے موقع کے اوپر آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ رب العالمین جو اب تک سورہ فاتحہ میں پڑھتا رہا ہے، تو وہ رب کس کو مانتا ہے؟ کیا وہ کھیت کو رب مانتا ہے کہ بہن کو حصہ دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا اور میرے پلے کیا پڑے گا، میرے بچے کیا کھائیں گے اور پیئیں گے؟ تو کیا ان کو اس کھیت کو رب مان کر رب العالمین پر عملی طور پر اپنے ایمان کو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے؟ یا پھر
اس ظاہری لالچ کا شکار نہیں ہوتا. اسے رب نہیں سمجھتا، حقیقی معنی میں خدا ہی کو رب سمجھتا ہے اور اس کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے. آنا پائی کا حساب کلیئر کر دیتا ہے. وہ اس یقین کے ساتھ جیتا ہے کہ میں ان کھیتوں سے نہیں پلتا، میں اس کاروبار سے نہیں پلتا ہوں، میں حرام کے راستوں سے آنے والے اس حرام روزی سے، ان ٹکڑوں سے نہیں پلتا. یہ تو مسلمان کا بازو ہے، وہ اتنا طاقتور بازو ہے کہ اسے حرام کی بیساکھیوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین ایسا سینٹنس ہے جو اس کے بازو کے اندر اتنی طاقت بھر دیتا ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے، اپنی اولاد کے حالت کے اندر کوئی حرام کا لقمہ نہیں اتارتا. میں 5 گھنٹے محنت زیادہ کر لوں گا، 10 گھنٹے محنت زیادہ کر لوں گا، اوور ٹائم کر لوں گا، لیکن میرے دسترخوان پر توڑی جانے والی روٹی کا کوئی لقمہ حرام کا لقمہ نہیں ہوگا. جو آدمی عملی طور پر اس کو ثابت کر کے دکھا دے، اس مجاہد بندے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً اس کا الحمدللہ رب العالمین کے اوپر اعتماد اور ایمان ہے. تو الحمدللہ رب العالمین ہم سب کو یہ پیغام بھی دیتی ہے آیت کریمہ کہ انسانوں، ضرورتیں اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے پوری ہو رہی ہے تو اس وقت اسے ٹھوکر مار دینا اور ہماری ربوبیت پر، ہمارے خزانوں کے اوپر اعتماد اور یقین کرنا. جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انتم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ویسا ہی بھروسہ کرنے لگو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو ایسے روزی پہنچائے گا جیسا کہ پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے، کہ وہ خالی پچکے ہوئے پیٹ کے ساتھ اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور سرے شام جب اپنے گھونسلوں میں واپس ہوتے ہیں تو وہ خالی پیٹ نہیں ہوتے، ان کے پیٹ بھر چکے ہوتے ہیں، انہیں دوسرے دن کی فکر نہیں ہوتی، اطمینان کے ساتھ اپنے آشیانے میں رات بسر کرتے ہیں. تو یہ روزی کا جو غیبی نظام ہے، یہ غیبی نظام اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی حرکت میں لے آئے گا اگر تم اس ذات عالی پر کامل یقین اور اعتماد رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ سے حاصل ہونے والے پیغام کو ہمارے دلوں کا، ہماری زندگی کا حصہ بنا دے. پہلا پیغام یہ دیا گیا الحمدللہ کے حوالے سے کہ جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے تو آدمی کو اپنے کسی کمال کے اوپر غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. کوئی بڑی سے بڑی بات بھی اس کو آپے سے باہر نہ کرے، اس کو اخلاقی حدود سے باہر نہ نکالے. اور اسی طریقے سے جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے تو دوسروں کی طرف سے تعریف نہ کیے جانے کے باوجود آدمی اپنے کام، اپنے مشن سے، اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ وہ اس ذات عالی پر اعتماد و یقین کرتے ہوئے اس میں مشغول رہے. اور رب العالمین کا پیغام یہ ہے کہ آدمی اپنی تمام ضرورتوں کو اسی ہستی سے وابستہ رکھے اور ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز اور حرام راستہ اختیار نہ کرے. یہ الحمدللہ رب العالمین کا پیغام ہے. اس کے فوراً بعد جو دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، جس پر گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سندرب میں ہو گئی، لیکن یہاں الرحمن الرحیم ذکر کیے جانے کی ایک خاص وجہ ہے، اس کو انشاءاللہ اور بڑی دلچسپ وجہ ہے، اور اس کا پہلی آیت کے ساتھ بھی اور اس کے بعد آنے والی مالک یوم الدین کے ساتھ بھی بہت گہرا کنیکشن ہے، جسے انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر کھول کر ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما.
اے اللہ اس مجلس سے ہمیں اس حال میں اٹھا کے آپ نے ہماری بخشش اور مغفرت کر دی ہو، ہم گناہوں سے پاک کر دیے گئے ہوں، اور اس طرح اس مجلس سے نکلیں جیسے کوئی معصوم بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جسم کا رواں رواں جو گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اسے گناہوں سے پاک اور محفوظ فرما، آئندہ زندگی اپنی مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، اپنے آپ پر ضبط اور قابو نہیں کر سکتے۔ اے اللہ آپ کی ذات عالی کے علاوہ کوئی ہستی ہمیں گناہوں سے نہیں بچا سکتی، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، ہمیں اپنے آپ پر بھی بھروسہ نہیں ہے، ہم کب بہک جائیں، کب راہ راست سے ہٹ جائیں، کب بھٹک جائیں، کب شیطان اور نفس ہمیں اپنا لقمہ بنا لے۔ اللہ ہم اپنی ذات کو آج آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ہی ہماری حفاظت فرما لیجئے، آپ ہی زمانے کے فتنوں سے ہمیں بچا لیجئے، آپ ہی آنے والے گناہوں کے سیلاب سے ہمارے نوجوانوں کی، ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے ہمارے خالق و مالک، قرآن کریم کو عملی طور پر ہماری زندگی میں جاری اور ساری فرما، اس کے ایک ایک حکم کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اس سے وابستگی پیدا فرما، اس کا عشق، اس کے تعلق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اس کی تلاوت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اس میں ہم سے آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ ہمیں سمجھنے اور پھر زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں دینداری پیدا فرما، بہن بیٹیوں میں عفت پاک دامنی پیدا فرما، اے اللہ ان کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما، اے ہمارے خالق و مالک ان میں پردے کا اہتمام پیدا فرما، ہر قسم کے خرافات کو، رواجوں کو، برائیوں کو ہمارے سماج اور معاشرے سے ختم فرما، نوجوانوں کی نوجوانی کی حفاظت فرما، جو بے روزگار ہیں ان سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی خلاصی کی شکل صورتیں پیدا فرما، اے ہمارے خالق و مالک ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو اپنی اطاعت و فرما برداری کا نمونہ بنا، ہمارے اوقات میں، ہمارے کاموں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے مشن میں بے انتہا برکت عطا فرما، ہمارے علوم میں برکت پیدا فرما، اے اللہ اس ادھار زندگی کو زیادہ سے زیادہ کام میں لانے کی توفیق عطا فرما، اس کے ایک ایک سیکنڈ کو تول تول کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، بے مقصد زندگی گزارنے، حیوانوں کی سطح پر اتر آنے اور اے اللہ یوز لیس زندگی گزارنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری زندگی کو با مقصد بنا، ہماری زندگی کو ہمیں زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کا حوصلہ اور جذبہ ہم سب میں پیدا فرما، ہماری صلاحیتوں کو، مال کو، وقت کو، جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، دین کی محنت و دعوت کے لیے قبول فرما، اے اللہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہے، جس پلیٹ فارم سے بھی ہو رہی ہے، جہاں کہیں ہو رہی ہے، سب کو بارآور فرما، سب کو کامیاب فرما، اور ان تمام کوششوں میں لگنے والے بندوں کے اندر اخلاص پیدا فرما، صفت قبولیات پیدا فرما، سب کو استقامت نصیب فرما، ہمیں بھی اس طرح کے مشنوں کا حصہ بننے اور اس میں ایکٹیو ٹول کے طور پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، بے فیض زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما، اے ہمارے خالق و مالک ہماری اولاد کی بہترین تربیت فرما، اللہ یہ کتنے پیارے بچے ہیں جو اپنے اوقات کی قربانی دے کر اس وقت اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب میں سے کسی کو محروم نہ فرما، یہ بچے اپنے اوقات ضائع بھی کر سکتے تھے، ان بچوں کی قربانیوں کی قدر فرما اور ان کی قدر کرتے ہوئے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کی برکت سے ہمیں بھی قبول فرما، ان کے پاکیزہ جذبات کی آبیاری فرما اور ان سب کو دین کے سچے پکے مخلص داعی بنا، عالم دین بنا، انہیں حفاظ قرآن بنا، انہیں اپنے دین کے سچے خادم بنا، مخلص کارندے بنا، قوم اور ملت کی وسیع خدمت کے لیے ان سب بچوں کو قبول فرما، ان نوجوانوں کو قبول فرما، اے اللہ اس مجلس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ اس میں جو کمی کوتاہی رہ جائے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اس کے منتظمین کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، اس کے سلسلے کو اور عام فرما، ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا زبان پر نہیں آ سکا بغیر مانگے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے طفیل میں قبول فرما، جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔